السلام علیکم لیڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت ہو گئے۔ چلے تلاش ناول کو وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا۔ شازین بھائی، ویسے کہنا تو نہیں چاہیے مگر مجھے نہیں لگتا یہ زیادہ دن یہاں ٹک پائیں گی۔ ہر وقت لڑائی کرتی ہیں تائی جان سے، اب تو بدتمیزی بھی کرنا شروع ہو گئی ہیں۔ معافی تو دور کی بات، وہ تو آپ کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتی۔ تم نے مجھے فون یہ سب بتانے کے لیے کیا ہے عمیر؟ نہیں، میں نے یہ بتانا تھا کہ ان کی چھوٹی بہن کی شادی کا پیغام لے کر وہ لوگ آج شام کو آ رہے ہیں، ان کی امی اور بہن۔ اگر آپ کہیں تو انہیں باہر سے ہی، اس شادی سے پہلے بھی ان کے تعلقات ہیں دادا جان کے ساتھ۔ تمہیں یا کسی کو حق نہیں بولنے کا۔ گھوڑ آنٹی کے میرے ایشوز کا گھر والوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ شازین نے فون بند کر دیا تھا اور گہرا سانس بھر کر اس نے اپنے اپارٹمنٹ کو ایک نظر دیکھا تھا اور پھر اپنے فون کو۔ پچھلے کچھ مہینوں سے وہ دور تھا، اپنے گھر سے، اپنے گھر والوں سے۔ اس کا غصہ تھا کہ ابھی بھی ٹھنڈا ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ وہ ابھی بھی غصے میں تھا، اپنی بیوی کے لہجے پر، اس کی طرف سے ملنے والی نافرمانی پر۔ وہ چاہتا تھا رینا معافی مانگے اس سے، پھر اس کے بعد اس نے گھر جانے کا سوچنا تھا، مگر اس کی بیوی کو ابھی تک عقل نہیں آئی تھی اور اس نے بھی ٹھان لی تھی کہ وہ بھی تب تک نہیں جائے گا جب تک رینا کا غرور ٹوٹ نہیں جاتا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا اس سب میں اس کی ایگو، اس کی بیوی کی ایگو میں وہ دونوں ان خوبصورت لمحات کو اگنور گنوا چکے ہیں جو صرف ان دونوں کے تھے، ہونے والی اولاد کو لے کر۔ میں تمہیں مجبور کر دوں گا معافی مانگنے پر رینا۔ شازین حیدر۔ شازین مین گیٹ کو کی سے اوپن کر کے اندر آتی تانیہ نے اسے نام سے پکارا تھا۔ تم ابھی تک فریش نہیں ہوئے؟ میں بریک فاسٹ لے کر آئی ہوں، جلدی سے کر لو، پھر سائٹ سیلنگ پر بھی چلنا ہے۔ کم آن ہری اپ۔ تانیہ، میں نے پہلے بھی منع کیا ہے، مجھے تمہارا اس طرح یہاں آنا اچھا نہیں لگتا۔ اگر اچھا نہیں لگتا تو ابھی تک اس اپارٹمنٹ کی چابی میرے پاس کیوں ہے؟ تم جانتی ہو میرا جواب۔ نہیں، میں نہیں جانتی۔ کب سے یہاں اکیلے ہو تم؟ جس کے انتظار میں ہو۔ اس نے کیا عزت رکھ لی ہے تمہاری؟ اور اس نے چہرہ دوسری طرف کر لیا تھا۔ اب تو ضروری ہو گیا تھا رینا کا معافی مانگنا۔ ہر کسی کے سامنے وہ ہنسی کا ذریعہ بن چکا تھا، باتوں کا نشانہ بن چکا تھا، جو دیکھتا منہ اٹھا کر اس کے رشتے کو لے کر شروع ہو جاتا تھا۔ اب اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اس کی ایگو سیٹسفائیڈ کیا جائے۔ دادا جان، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ رینا نے آہستہ سے دستک دی تھی۔ بیٹا، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، اندر آؤ۔ دادی ماں نے رینا کا ہاتھ پکڑا تھا اور دادا جان جو گلاسز لگا کر نیوز پیپر پڑھ رہے تھے، انہوں نے اٹھ کر رینا کے سر پر پیار دیا تھا۔ آج کوئی حسین ہے؟ اس بوڑھے بابے کی کیسے یاد آ گئی؟ ہاں 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 دادا جان، ایسی بات نہیں ہے، اور آپ بوڑھے بھی نہیں۔ ہاں 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 بیٹا، آپ ان کی اتنی تعریف نہ کرو، پورا دن جھومتے پھریں گے۔ دادی ماں کی بات پر وہ تینوں ہنس دیے تھے۔ رینا ان دونوں کے ساتھ گزرتے دنوں میں بہت کلوز ہو چکی تھی۔ وہ جب وقت ہوتا تو ان کے پاس آ جاتی تھی۔ آج ایک ریکویسٹ لے کر آئی ہوں۔ ہاں بیٹا، ضرور۔ دادا جان، آپ جانتے ہیں چھوٹی بہن میسا کی شادی کے دن بہت قریب ہیں اور میری والدہ یہاں آنا چاہتی ہیں۔ میں نہیں چاہتی کہ انہیں یا میری بہن کو معلوم ہو کہ شازین یہاں سے جا چکے ہیں۔ دادا جان، میں سب سے یہ درخواست نہیں کر سکتی۔ آپ ہی جانتے ہیں آنٹی انکل کوئی بھی بڑھ چڑھ کر میری فیملی کو بتا دے گا شازین کی غیر موجودگی کا، اور آپ دونوں۔ رینا بیٹا، مجھے افسوس ہے شازین کی اس حرکت پر۔ ہمیں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرنی چاہیے کیونکہ یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے کہ ہمارا بیٹا ہماری بہو کی پرواہ کیے بغیر چلا گیا۔ دادا جان کا لہجہ افدیدہ ہوا تو رینا نے بھی نظریں نیچے کر لی تھیں۔ وہ کمزور نہیں تھی مگر دادا جان کی باتیں اس سے بے بس کر رہی تھیں۔ رینا میری بچی، بے فکر ہو جاؤ، جو ہمارے شازین نے غلطی کر دی ہے ہم اسے سدھار رہیں گے۔ دادا اماں نے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے تسلی دی تھی اور دادا جان اپنی چھری کو مضبوطی سے پکڑے روم سے باہر چلے گئے تھے۔ ابا جان، جب شازین ہی اس خاتون کا یہاں آنا پسند نہیں کرتا تھا تو ہم کیوں؟ بس بہو شازوڑ، ایک اور گستاخی نہیں ہونا چاہیے۔ میں میرا حکم نہ ماننے والی بچے کو آگ کر دوں گا، سب رشتے ختم کر دوں گا اس سے، بس۔ دادا جان کی بات کا اتنا اثر ہوا کہ جب گھوڑ اپنی بیٹی فبا کے ساتھ آئی تو سب نے اتنی عزت افزائی کی۔ شازوڑ نے اپنی بیوی کو جس طرح دھمکا دیا تھا، ان میں بھی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے شوہر اور سسر کے خلاف چل جائیں۔ گھوڑ کو بہت اہتمام کے ساتھ بٹھایا گیا تھا۔ ایک پل ایسا جب فبا نے گھوڑ کو رینا کے روم میں ساتھ چلنے کا کہا۔ نہیں بیٹا، تم جاؤ، میں یہیں ہوں، ویسے بھی میری ملاقات ہو جاتی ہے رینا سے۔ دادی جان کی آنکھیں بڑھ آئی تھیں، انہوں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا تھا۔ بیٹا پریشان نہیں ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دادی جان نے سرگوشی کی تھی۔ آج میسا کا نکاح تھا اور آپ کا بڑا داماد ہی موجود نہیں ہے، مگر داماد کا خاندان تو موجود ہے نا بیٹا۔ ہماری بہو نظر نہیں آ رہی؟ اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری حیدری فیملی ہال میں داخل ہوئی تھی۔ رینا کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی تھی۔ دادا جان کو بہت پیار سے دیکھ رہی تھی وہ۔ ایک ہاتھ اس نے اپنے بہن کے کندھے پر رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے پیٹ کو کور کیا تھا۔ یہاں تو یہ موڈ سوئنگ تھے، یا وہ ان کچھ ماہ میں بہت جذباتی ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑھ جاتی تھی ذرا سی بات پر۔ میسا کے نکاح پر وہ بھی چاہتی تھی اس کا شوہر یہاں ہو، اس کے ساتھ سب کے سامنے، اور جب وہ نہیں آیا تو ایک مایوسی نے اس کا دل پھر سے پتھر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ اسے وہی سب سہنا پڑے گا جو وہ بچپن میں اپنی ماں کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھتی آئی تھی۔ میں تنگ آ گیا ہوں اب تم سے ہادی، تم بیٹے تھے میری، تمہیں تو میرا سر فہر سے اونچا کر دینا چاہیے تھا، مجھے سنبھالنا چاہیے تھا، اور تم نے تو میرا تماشا بنوا دیا سب میں، خاندان میں، رشتے داروں میں ایک پاگل بیٹا پیدا کر دیا میں نے۔ بس کر جائیں امین، آپ کیا کر رہے؟
हालिया ने हादी के बेड से दूर करने की कोशिश की थी यमीन को, जो बार बार झंझोड़ रहा था हादी को। तुम दूर हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। बेटों के नाम पर तुमने मुझे ये बदनामियां दी हैं। जानती हूँ, इसे थाने में पकड़ लिया था, पहले नशा करता था, अब बेचना भी शुरू कर दिया है। अब इसने आलिया को बाजू से पकड़ लिया था। वो किसी तरह से ठंडा नहीं हो रहा था। शाज़ीन की गैर मौजूदगी, रीना के कमरे में इस घटिया शख्स का जाकर इसकी बेटी से बदतमीजी करना, गौहर का बात न करना, ये सब यमीन के दिमाग को पूरी तरह खराब कर चुका था। इसलिए वो अपना गुस्सा अब इन लोगों पर उतारने की कोशिश कर रहा था जो इसे कसूरवार लग रहे थे। मैं अब तंग आ गया हूँ, रोज यहीं आऊँ इस पागल को देखने के लिए। अब बस, अब ये असाइलम जाएगा, ठीक होगा तो गढ़ बुला लूंगा, वरना मर जाए इधर ही। और उन्होंने जैसे कहा था, हादी ने पीछे से टेबल पर पड़ा शीशे का गिलास यमीन के सर पर मारा था, जिसके माथे से खून पानी की तरह बहना शुरू हो चुका था। और अब इसके गुस्से की इंतहा थी। इसने एक जोरदार थप्पड़ हादी को मारा था। आला डरते हुए हादी के पास नहीं जाती और यमीन को फिर से दूर करने लगती है, जो एक नहीं दो और थप्पड़ मारता है इसे। पूरे रूम में हादी के रोने की आवाजें शुरू हो जाती हैं। ये चलता फिरता हत्या है इसे, तो मैं, ये सब क्या हो रहा है? कौन लोग हैं आप? मेरे पेशेंट पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? इन दोनों का चेहरा ही हादी की तरफ था। वो देख नहीं पाए थे, मगर गौहर की आवाज ने यमीन के उठते पा हाथ रोक दिए थे, जो एक बार फिर उठे थे हादी को थप्पड़ मारने के लिए। गौहर गौहर अभी भी यमीन को देख नहीं पाई थी। वो जैसे ही अंदर आई तो हादी के बेड की तरफ बढ़ी थी, जिस पर यमीन ने इसका बाजू पकड़ लिया था। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा देगा, वो वायलेंट। माँ 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 हादी रोते हुए अपने बाजू उठा उठाकर गौहर को अपने पास बुला रहा था। यमीन का हाथ झटककर वो बेड पर जैसे ही गई, हादी इसके गले लग गया था। हालाना के पीछे से आवाजें आ रही थी कि इसके पास मत जाओ। यमीन गुफर कुछ कदम पीछे हो गया था जब गौहर ने हादी के माथे पर बूसा देकर इसे चुप करवाने की कोशिश की थी, और वो बार बार अपने चेहरे के निशान दिखा रहा था, जिसे देखते ही गौहर गुस्से से गौहर ने इन दोनों की तरफ देखा था। आपको शर्म नहीं आती? आप अपने बच्चे पर ऐसे हाथ? और इसके लफ्ज वही दम तोड़ गए थे जब इसने यमीन और आलिया को देखा था, और फिर इसने हादी को देखा था। इसके हाथ आदि के कंधे से नीचे गिर गए थे, पर हादी की गिरफ्त इसके हाथों पर और मजबूत हो गई थी। माँ गौहर मैम, रीना मैम ने मना किया था आपको इस पेशेंट के पास आने से। ये वायलेंट। विल यू शट अप प्लीज? एक ही बार बार इसके सामने दोहराना बंद करें। हादी वायलेंट नहीं है। हादी भी, वो बेटा कहते कहते रुक गई थी, और इसकी निगाहें जा टकराई थी यमीन से, जो अभी भी पत्थर बना हुआ था। तुम मेरे बेटे को हाथ नहीं लगाओगी? तुम? इसने गौहर को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की थी, तो हादी ने फिर से कोई चीज उठाकर आलिया की तरफ फेंकने की कोशिश की। नहीं हादी, मैंने मना नहीं किया था ऐसा नहीं करना। वो हादी को डांट रही थी, और हादी हाँ में सर हिलाते वो नीचे रख चुका था। एक्सक्यूज मी। यमीन तेज कदमों से वहां से चला गया था, अपनी टाई लूज कर दी थी, और जैसे ही बाहर आया था, एक नजर इसने वापस अंदर देखा था। गौहर की नजरें अभी भी इस पर थी, और दरवाजा बंद हो गया था। गौहर मैम को एक आंच भी आई तो रीना मैम छोड़ेंगी नहीं, हमें जल्दी चलो। पास से डॉक्टर्स की टीम और सिस्टर्स गुजरे थे, और कुछ सेकंड में आलिया को भी जबरदस्ती वहां से निकाल बाहर किया था उन्होंने। वो बेदहानी अस्पताल के बाहर वेटिंग एरिया में बैठ गए थे। माथे से अभी भी खून बह रहा था, और वो सामने खाली स्पेस को देख रहे जा रही थे। अपने सामने खड़ी महंगी तरीन गाड़ियों से उतरते हुए लोग, वो फिर इनके साथ पेशेंट देखकर उन्होंने पीछे इस बड़ी सी बिल्डिंग को देखा। रेनल्स, इन्हें वो नर्सिस की बातें याद आ रही थी। ऑनर की बेटी, इनकी वाइफ, जिसे वो नीचे गिरते देखना चाहते थे, जिसे अपने रहमो कदम पर देखना चाहते थे, वो आज वो इनके रहमो कदम पर है। यमीन, मैं हादी को इस जगह एक पल नहीं रहने दूंगी। इससे अच्छा वो असाइलम चला जाए। हमारे अभी भी 2 बेटे हैं। आलिया पास बैठकर अपनी बातें करने लगी थी। इसने एक बार भी यमीन के माथे पर लगी चोट को नहीं देखा। इसे फिक्र थी तो गौर से अपना बेटा, अपना शोहर दूर करने की। आप आज के बाद यहाँ नहीं आएंगे यमीन। मैं यावर को भेजूंगी, वो हादी को डिस्चार्ज करवा कर ले जाएगा। और आज तुम्हें एहसास हो रहा है आज तक प्यार कहाँ था बेटे के लिए? यमीन, आप, एक और लफ्ज नहीं, चली जाओ यहाँ से। यमीन ने नजर उठाकर सामने खड़े अपने ड्राइवर को देखा था, जिसने एक इशारे पर सर हिला दिया था। चले मैम। वो ड्राइवर इसे जैसे ही कहता, वो उसे गोली इस ड्राइवर को देखती है, और फिर यमीन को और खामोशी से उड़ जाती है। मैं तड़ी दुराने नहीं दूंगी। जैसे इससे सब छीनकर मेरी झोली में डाला था आपने, अब मैं आपको वो सब वापस गौहर की झोली में डालने नहीं दूंगी। अभी कुछ मिनट ही हुए थे आलिया को वहां से गए हुए, और कुछ मिनट और होने के बाद कोई बहुत आहिस्ता से यमीन के पास आकर बैठ गया था। इसे तब मालूम हुआ जब गौहर ने कॉटन से यमीन के जख्म को साफ करना शुरू किया। मौसम खराब हो रहा है, बारिश होने वाली है, आप चले जाएं। बेफिक्र है, आपका बेटा अच्छे हाथों में है। अभी और लगाती यमीन ने इसका हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया था। तुम्हें लगता है मैं इसे लेकर परेशान हूँ? मैं देख रहा हूँ कि तुम बेटियों के साथ कहाँ पहुँच गई, और मैं अपने सो कॉल्ड बेटों के साथ तुम्हारे रहमो कदम पर हूँ। खाली हाथ। और ये अल्फाज कहना चाहते थे मगर कह नहीं सके। वो गौहर के चेहरे को देखते ही रह गए थे, और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई थी। यमीन, आप चले जाएं। मैं रीना के घर गया था गौहर, और गौहर से मुंह फेर लिया था उन्होंने, और फिर इस खाली स्पेस को देखना शुरू कर दिया। तुम इसे वहां से ले आओ।
اور وہ کیا بتاتے کہ شازین کے ہی کزن نے ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت کرنے کی کوشش کی، اور وہ کچھ بھی تو نہیں بتا سکتے تھے، وہ چپ ہو گئے۔ گور میں بہت ناکام ثابت ہوا ہوں نا، تمہارے تاثرات سے معلوم ہو گیا ہے کہ تم بھی نہیں جانتی ہوگی کہ وہ میرا بیٹا ہے، بس ایک درخواست ہے، اسے یہاں سے نکالنا مت، یہ جان کر کہ وہ میری اولاد ہے۔ بے فکر ہے، میں آپ جیسی نہیں ہوں، اور رینا کی فکر بھی نہ کرے، وہ جان گئی ہوگی اس لیے اس نے مجھے بھی دور رہنے کا کہا تھا، مگر علاج میں کوئی کمی نہیں آنے دی اس نے۔ آپ بے فکر ہو کر جا سکتے ہیں، اور اگر آپ کو پھر بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ ہاسپٹل چینج کر سکتے ہیں، میں اسے بھی اچھے ہاسپٹل ریفر کر دوں گی۔ وہ فرسٹ ایڈ وہیں چھوڑ گئی تھی، اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا آگے بات بڑھانے کے لیے۔ رینا بیٹا بس اب آپ دوائی کھا لیں دادا جان، آپ ڈاکٹر کے بھی پاس بھی نہیں جا رہے۔ ہاں جیسے تمہارے کہنے پر کھا لیں گے وہ دوائی، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ بس شائستہ، میں تمہیں اب گھر کا ماحول خراب کرنے نہیں دوں گی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ شمیر ٹھیک نہیں، تم ایسے ٹارچر کر رہی ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ رینا کے ہاتھوں سے ہی دوائی کھا رہے ہیں وہ پچھلے 1 مہینے سے، اگر وہ نہ ہی آ رہتی تو ہسپتال ایڈمٹ کروانا پڑ جاتا۔ دادی ماں بولتی چاہ رہی تھی، وہ کسی زمین شیرنی کی طرح شائستہ کی طرف بڑھی تھی۔ امی ابو دیکھ رہے ہیں، مگر انہوں نے ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ مجھے تم بس اب اس کمرے میں نظر نہ ہو۔ رینا بھی اٹھ کر جانے لگی تھی جب دادا جان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس نے تمہیں نہیں بولا بیٹا، تم دوائی کھلانے والی تھی، مسکراتے ہوئے کہا تھا انہوں نے۔ کچھ دیر میں سب چلے گئے تھے۔ دادا ماں، آپ کو ایسے نہیں بھیجنا چاہیے تھا ان سب کو۔ اب پھر سے وہ رینا بیٹا، میں نے جو بھی کیا سوچ سمجھ کر کیا، شائستہ اب حد سے تجاوز کر رہی ہے، اسے سمجھنا ہوگا، اور میرے بیٹوں کو بھی۔ وہ دادا جان کو دوائی کھلا کر وہیں بیٹھ گئی تھی، اسے معلوم نہیں تھا یہ آخری بار تھی اس کی ملاقات دادا جان سے۔ رینا بیٹا، زندگی سدا ایک سی نہیں رہتی، اندھیرا رہتا ہے پھر روشنی بھی آ جاتی ہے، تم مجھ سے وعدہ کرو شازین کے ساتھ اپنے رشتے پر پیچھے نہیں ہٹو گی۔ بیٹا میرا شازین وہ دیکھ رہا ہے جو لوگ اسے دکھا رہے ہیں، میں چاہتا ہوں تم اسے وہ سب دکھاؤ جو اسے دیکھنا چاہیے، کچھ دیر کے لیے اپنا غصہ بھول کر، سب بھول کر۔ دادا جان، کیا آپ کو نہیں لگتا آپ نے بہت زیادہ مانگ لیا ہے؟ شازین نے ایک بار بھی گھر آنا ضروری نہیں سمجھا اس خوشی کے بعد بھی؟ کیا اولاد کی خوشی کوئی معنی نہیں رکھتی؟ بیٹا اولاد کی خوشی سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ پھر شازین نے اس بڑی خوشی کے بدلے وہ چھوٹی سی لڑائی بلا کر گھر واپسی کیوں نہیں کی؟ دادا جان کے پاس اب کوئی جواب نہیں تھا، نہ ہی دادی جان کے پاس۔ وہ اور باتیں کرتی رہتی ہے اور پھر اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھتی ہے۔ دادا جان، مجھے کیوں ایسا لگ رہا ہے آپ ہمیں چھوڑ کر جانے والے ہیں؟ کیا آپ تھوڑی دیر اور نہیں رک سکتے؟ آپ کا شازین آ جائے اور پھر شازین کی اولاد آ جائے، میں آپ کو ان سے ملوانا چاہتی ہوں تھوڑی دیر۔ وہ واپس اندر آ گئی تھی اور دادا جان کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر اپنے ماتھے پر لگا لیے تھے۔ رینا بیٹا، تمہارا دادا جان ٹھیک ہے، بس بڈھے ہو گئے ہیں، دیکھو سب کو رلا رہے ہیں۔ دادا جان کے پاس الفاظ نہیں تھے، انہوں نے اپنے آپ سے بہت مشکل سے کنٹرول کیے ہوئے تھے۔ رینا کے سر پر پیار دے کر انہوں نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ رینا بیٹا، آنسو صاف کرو، روم میں جاؤ بیٹا، آرام کرو۔ رینا کو بھیج کر دادی ماں نے جیسے ہی دروازہ لاک کر کے واپس بستر پر آئی، دادا جی کے چہرے کو بھیگا ہوا پایا۔ شامیر، شازین نے میرا سر جھکا دیا ہے بیگم، اس بچی نے جو اپنے بچپن میں دیکھا وہی اسے دکھایا جا رہا ہے۔ شازین نے میرا سر جھکا دیا ہے بیگم، اس بچی نے جو اپنے بچپن میں دیکھا وہی اسے دکھایا جا رہا، میں تو سمجھ رہا تھا میں اسے ایک الگ نئی دنیا دوں گا شازین کے روپ میں، ایسا کیسے ہو گیا؟ میرا سب سے قابل پوتا اتنا ناقابل ثابت ہوا؟ شامیر، زیادہ نہ سوچیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ شازین برا نہیں ہے، اسے برا بنایا جا رہا ہے، اسے غلط دکھایا جا رہا ہے، اسے میرے پاس آنا چاہیے تھا بیگم، میں اسے دیکھے بغیر ہی چلا جاؤں گا۔ ایسے نہ کہیں بیگم، ایسے نہ کہیں بیگم، میرا فون پکڑیے گا، ایک ویڈیو پہ کام تو ریکارڈ کیجیے گا۔ نہیں، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے، آپ مجھے چھوڑ کر جانے کا بھی نہیں سوچ سکتے شامیر۔ دادا جان، ہر طرف آوازاری گونج رہی تھی، حیدری پیلس میں ایک شہر جمع ہو چکا تھا، ہر طرف رو رہے تھے اس شخص کے بچے، بچوں کے بچے، اور دادی جان وہ ایک پل بھی چھوڑ نہیں پا رہی تھیں۔ جنازے کا وقت ہو گیا تھا اور شازین کی کوئی خبر نہیں تھی۔ چیمگویاں ہو رہی تھی، ہم اور دیر نہیں کر سکتے، کچھ دیر میں جنازہ اٹھا کر لے گئے تھے۔ دادی ماں سنبھالیں خود کو، دادا جان نے وعدہ لیا تھا آپ سے۔ ڈینا نے ان کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا تھا اور باقی خواتین کے ساتھ اٹھا کر دادی ماں کو وہاں سے لے گئی تھی۔ آج اسے شدت سے غصہ آ رہا تھا اپنے شوہر پر، کوئی اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ سوچ رہی تھی کہ شازین کے نام کی آوازیں بلند ہوئی تھیں۔ شازین بھائی آ گئے ہیں، جلدی سے انہیں قبرستان کا نام بتاؤ، سب مرد جا چکے ہیں، جلدی بیٹا۔ اور آوازیں بلند ہوئی تھی تو اس نے آنکھیں بند کر لی تھی، اگر آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوتا تو اس کے شوہر سے بڑا بد نصیب کوئی نہ ہوتا اس کی نظر میں۔ رینا بیٹا، تم ٹھیک ہو؟ بیٹا ریسٹ کرو اب۔ رینا نے دادی پر کمبل دے کر اپنی والدہ کو دیکھا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ گھر میں سب کیسے ہیں؟ میسا اور حتیم؟ اس نے ایک ساتھ بہت باتیں پوچھی تھی۔ بیٹا سب ٹھیک ہے، ابھی وہ باتیں کر رہی تھی کہ شازین کمرے میں داخل ہوا تھا، اسے دیکھ کر گور اور رینا دونوں ہی اٹھ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ رینا بیٹا میں نیچے ہوں۔ نہیں آپ بیٹے، میں بس دادی ماں کو دیکھ کر چلا جاؤں گا۔ مگر گور چلی گئی تھی۔ شازین نے ایک نظر اپنی بیوی کو دیکھا تھا اور پھر اپنی دادی ماں کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ دادی ماں،
دادی ماں کی آنکھیں کھلی اور انہوں نے ایک نظر شازین کو دیکھا تھا۔ تمہیں فرصت مل گئی آنے کی؟ کس لیے آئے ہو؟ ہمیں ضرورت نہیں تمہاری دادی ماں۔ شازین شاک ہوا تھا اور دادی ماں کے غصے کو ان کا غم سمجھ رہا تھا، مگر دادی ماں نے جس غصے سے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، شازین میں ہمت نہیں رہی تھی کہ وہ کچھ کہے۔ رینا جلدی سے کمرے سے چلی گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کو اس طرح سے دیکھے۔ وہ جانتی تھی اس کا شوہر بھی نہیں چاہتا ہوگا کہ کوئی بھی اسے ایسے دیکھے۔ تم جہاں سے آئے ہو وہاں واپس چلے جاؤ، جاؤ۔ کچھ ماہ بعد ماشاءاللہ ٹوئنس ہوئے ہیں، 2 خوبصورت بیٹیاں۔ دیکھیں حتیب، میسا نے وہ فوٹو جلدی سے حتیب کو دکھائی تھی اور پھر اپنی پوری فیملی کو۔ رینا بیٹا، شازین نہیں آیا؟ گوہر جیسے ہی روم میں داخل ہوئی تھی تو رینا کے سسرال والے پہلے ہی موجود تھے، جو ان بچیوں کو باری باری پیار کر رہے تھے، سوائے شائستہ کے۔ شازین بس آ جائے گا، ایک ضروری میٹنگ میں موجود ہے۔ وہ سب آہستہ آہستہ ان ماں بیٹی کو اسپیس دے کر روم سے باہر چلے گئے تھے۔ میری بیٹیاں مجھے پکڑائیں گی ماں، میں نے ابھی تک انہیں گود میں نہیں لیا۔ گوہر کی آنکھیں بڑھ گئی تھیں اور انہوں نے دونوں بچیوں کو اپنے سینے سے لگا کر ماتھے پر بوسہ دے کر رینا کے سینے پر لٹا دیا تھا۔ رینا بیٹا، میں جانتی ہوں شازین دادا جی کے چہلم کے بعد سے واپس چلا گیا تھا۔ میں بس ایک ہی بات کہنا چاہتی ہوں، تمہاری شادی کا فیصلہ بہت جلد بازی میں کر دیا میں نے۔ اگر ہو سکے تو اپنی ماں کو معاف کر دینا۔